بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، موت کی 6 علامتیں ہیں، یعنی کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس پر یہ 6 مراحل ہوتے ہیں جن میں سے وہ گزرتا ہے۔ اور یہ مراحل کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، آج کی ویڈیو میں یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، وہ لوگ جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، موت کا پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کر لیں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے کوئی بھی انسان اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جان رہا ہوتا کہ وہ والا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا یہ اس کی موت کا دن ہے۔ لیکن ناظرین کرام، تاہم اس کے انسان کے جسم میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے میں اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیطان اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور اس دن ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بقرہ میں ناظرین کرام، جس کا آیت نمبر 281 ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ناظرین کرام موت کا دوسرا مرحلہ ہے روح کی تدریج کا طریقہ، کہ یہ مرحلہ پاؤں کے تلوں سے، یعنی کہ بالکل پاؤں سے شروع ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، اوپر کی طرف سفر کرتی ہے انسان کے جسم میں، ٹانگوں سے ہوتی ہوئی، گھٹنوں سے، پیٹ، ناف اور پھر سینے سے گزرتی ہوئی یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے جس کا نام ہے ترقی۔ ناظرین کرام، اس مقام پر انسان بہت زیادہ تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے جسمانی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آتا ہے تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ ہے قرآن میں، جس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ یہ سورہ القیامہ میں ہے۔ ناظرین کرام، ترقی حلق کے نیچے کی 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کاندھے تک پھیلی ہوتی ہیں، اور ناظرین کرام یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک کیا فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے ناظرین کرام، کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آتا ہے چوتھا مرحلہ، حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اور اس کے متعلق قرآن یہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورہ قاف آیات نمبر 22۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مزید ایک مقام پر فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے،
پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور انسان اس وقت دیکھ رہے ہوں اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاتے۔ سورہ واقعہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے، جس پر قرآن پھر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ سورہ المومنین۔ اس کے بعد ناظرین کرام 5واں مرحلہ، ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیات نمبر 27۔ ناظرین کرام، اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ سورہ فجر۔ اس کے بعد ناظرین کرام آتا ہے 6واں مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے بالکل نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ مومن۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورہ قاف آیات نمبر 19۔ ناظرین کرام، یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گنہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ناظرین کرام، ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد دیکھا، آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا، اس لیے انسان دنیا چاہتا ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک، ہمارا خاتمہ دین اسلام پر فرمانا اور موت کی سختیوں سے بچانا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں کل کو اپنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔